ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پر جنات نے حملہ کیا ہوا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، گھر میں آگ جلتا تھا، چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ، ایک تو میرا بھائی سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور سامنے پانی کا کوئی بڑا ٹسل رکھ لو، اس پہ دم بھی کرتے رہو۔ جب پڑھ لو تو وہی پانی سب کو پلاؤ بھی، اور گھر میں بھی ڈالو اور سب کے اوپر بھی ڈالو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ممکن نہ بھی ہو نا تو کیسٹ پہ ٹیپ ریکارڈ میں سورۃ البقرہ لگا دو، 24 گھنٹے گھر میں چلتی رہے، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ جنات کو اتارا جا سکتا ہے، یا آج کل ہر بندہ اس کام کے لیے جنات، پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، اگر پکڑ لیتی ہیں تو اللہ کے قرآن سے اتارا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری صورتیں پڑھو، جن بھاگ جائیں گے۔ ہمارے گھر میں کہتا ہے جی کہ نا اتفاقی ہے، اصل میرا بھائی آج کل یہ بیماری عام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ ہمارے گناہوں کی سزا مختلف شکل میں ملتی ہے، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی ناچاکی، کبھی قرضہ، کبھی بیماری، یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، اور گھر والے سارے بیٹھ کے اکٹھے جن کو قرآن آتا ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور ایک بہت بڑے پانی کے ڈول پہ دم کریں، وہی پانی گھر میں بھی ڈالیں، سب کو پلائیں، سر کے اوپر بھی ڈالیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی شیطان کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں، میں مانتا ہوں کہ جادو ہے، جادو ہے، اور جادو ایک علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو علوم شیطانی میں سے ہے، علوم رحمانی میں نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا من تسحر وقد کفر، جو جادو کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن جادو تو ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جادو عام طور پہ میری بیٹیاں جب غسل کرتی ہیں تو سطر کا خیال نہیں کرتی، ایسے باہر نکل آئیں، صرف تولیہ لپیٹ کے باہر نکل آئیں، کنگھی دیتی ہیں، بال گرتے ہیں، خیال نہیں کرتی۔ حالانکہ ضروری ہے کہ ہر لحاظ اسی موقع پر شیطان کو جادو کرنے کا بھی اور جنات کو اپنے عشق کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو مغرب کے بعد باہر نہ جانے دیا کریں، اور ان پر ہمیشہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری بہن پہ کالا جادو ہے، جنات کا سایہ ہے، بہت علماء کو دکھایا ہے، تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود عالم ہو، خود مولوی ہو، گھر میں سارے بندے اکٹھے کر کے بٹھا دو، پانی کا بڑا ڈول بھی رکھ لو، اور سورۃ البقرہ سارے پڑھنی شروع کر دو۔ سورۃ البقرہ پڑھتے رہو، دم کرتے رہو، دم کرتے رہو، جب ختم ہو جائے وہی پانی اس عورت پہ بھی، سب کو پلاؤ بھی، ڈالو بھی، گھر میں بھی ڈالو، 11 دن یہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ نہ جادو رہے گا نہ جنات رہیں گے۔ کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تم خود بزرگ ہو۔ آج کل کے جو بزرگ ہیں نا 90% ماشاءاللہ نمبر 2 ہیں، جو اصل ہیں وہ 10% مشکل سے ہیں۔ مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے گھر میں اکٹھے بیٹھ کے 7 دن تک صبح و شام سورۃ بقرہ پڑھتے رہیں، دیکھیں جن رہتے ہیں۔ اکثر تو غلط ہوتا ہے، کوئی جن کا اثر نہیں ہوتا، گھر والے ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں میں نے تمہیں گالیاں نہیں دی، وہ جن آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بعد عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابھی جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ بھی کس نے جنات کو عمل کروایا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔
کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو جن ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، جن خود بخود بھاگ گئے۔ ہمارے پہلے تو بزرگوں کو اللہ نے اتنا ماشاءاللہ، یعنی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے، باتیں بھی نہیں کرتے تھے، کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ ہم جنات کو حاضر کریں گے۔ ایک آدمی تھے علامہ طالوت، یہ علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوست تھے، آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی۔ اچھا، وہ مولوی اور وہ رند آدمی، لیکن یاری تو یاری ہے نا۔ علامہ طالوت کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں جنات ہیں، رات کو پتھر مارتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں اور ہم پریشان ہیں۔ میں نے بڑے بڑے عامل بلائے ہیں جنات کو نکالنے کے لیے، وہ عاملوں کو بھی جوتے مار مار کے بھگا دیا ہوا۔ اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر تعویذ دے دیں تو جن چھوڑ جائیں گے۔ میں تو ساری زندگی حضرت حسین احمد کو گالیاں دیتا رہا، میں تو ان کا مخالف ہوں، تم مہربانی کر کے خط لکھ دو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم گالیاں دیتے رہے، وہ تو گالیاں نہیں دیتے، تم ان کو ایک خط لکھ دو۔ انہوں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا میں نہیں لکھتا، ضرورت تمہیں ہے لکھوں میں۔ اور زمانے میں کارڈ ہوتے تھے 3 پیسے کے، تو جوابی کارڈ بھی ساتھ ہو تو 6 پیسے لگتے تھے۔ وہ کارڈ لکھ کے اس نے بھیج دیا، اور واپسی پہ حضرت نے لکھا کہ بھائی فقیر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور اللہ ان شیاطین جنوں سے آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دے۔ وہ خط آ گیا، تو وہ ایک دن آیا مولانا علامہ طارق، کہنے لگا جس دن حضرت کا خط آیا، میں نے کہا خط گھر میں رکھا، جن نکل گیا۔ وہ لوگ تھے، اب تو جناب پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں مداری، کوئی چڑیا نکالتا ہے، کوئی طوطا نکالتا ہے، وہ کارڈ نکالتے ہیں، وہ قسمت کا راز ہمیں بتاتے ہیں، یعنی بندے کو پتہ نہیں، طوطے کو پتہ ہے۔ میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے، اپنے کو چاقو مارتے ہیں، نہیں آنے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے۔ تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے تو آنا ہے۔ شادی کر لو، بھوت آئے گا گھر میں، جن نکل جائے۔ یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے ہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ مجھے جن ہے، جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو بھی نہیں پکڑتے، انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے۔ وہ تو ننگی پھرتی ہیں، وہ تو سمندروں کے کنارے پہ سن باندھ لینے کے لیے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں، ان کو تو جن نہیں پکڑتے۔ آتے ہیں جن، لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے علماء کے اندر ایک سند ہے جس کو لکھتے ہیں استاد الجمی، تو وہ سبب یہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور بعض علماء نے ان کے علاوہ کسی اور بزرگ سے بھی یہ نقل کیا ہے کہ وہ بیٹھے تھے رات کو مطالعہ کر رہے تھے حدیث کا۔ اس دور میں دیے ہوتے تھے مٹی کے بنے ہوئے، ان میں تیل ڈال دیا اور ایک فلیتہ بنا دیا اور اسی پہ پڑھتے تھے۔ اتفاق سے جو انہوں نے نظر اٹھائی تو سامنے سانپ بیٹھا، انہوں کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی ماری تو سانپ مر گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ 2 آدمی آئے، اور وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پولیس کے آدمی ہوں، ان کی وردی میں۔ انہوں نے آ کے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑا کہ چلو تم نے ہمارا آدمی قتل کیا۔ اللہ کے بندے، میں نے تو کوئی آدمی قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بہرحال یہ کام ہمارا نہیں، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ پکڑ کے پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد جو یہ انہوں نے کھولا تو وہاں تو کوئی نظارہ ہی عجب تھا، بڑے بڑے شامیانے لگے ہوئے تھے،
اور بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی تھیں، اور ایک مسجد پہ ان کے بادشاہ بیٹھے تھے، اور ان کے دائیں بائیں جو ہیں ان کے وزراء اور ان کے علماء اور سب لوگ بیٹھے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی میں کس ملک میں آ گیا ہوں، یہ کون سا ملک ہے؟ تو بادشاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم نے ہمارا آدمی قتل کیا؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں، میں ایک عالم آدمی ہوں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا، میرا قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے سانپ کو نہیں مارا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت تو میں نے سانپ کو مارا ہے نا، انسان کو تو نہیں مارا ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی شکل بنائے گا اسی میں قیامت والے دن اٹھایا جائے۔ اس نے جب سانپ کی شکل بنا دی تو ہمیں حکم ہے کہ موذی کو ہم مار سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک عالم کی طرف دیکھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حضور کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود سنی۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو باعزت طریقے سے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچاؤ۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں نے کہا حضرت مجھے تو اب جہاں پہنچائیں گے مجھے یہ راز تو بتائیں۔ بھائی ہم سب جن ہیں، اور جنات جو ہیں وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو ایک حدیث کا سبق پڑھا دیں، آپ کا تو اتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے اور دیکھا ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تو انہوں نے مجھے حدیث پڑھانے کی اجازت دی تھی۔ تو اب درمیان میں تو کوئی واسطہ ہی نہ رہا نا، وہ تو صحابی تھا، صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے اعلیٰ سر